بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہمارا TGSG یعنی دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ کے پلیٹ فارم سے 14واں ایپیسوڈ ہے۔ اگلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم ایگزسٹنس آف گاڈ کے حوالے سے قرآن اور بائبل کی کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے کچھ حقائق بیان کریں گے۔ پھر ایرسٹوٹل سے اسٹینسلا لیسنوسکی تک لاجک کا سفر بیان کریں گے، یوز اینڈ مینشننگ آف دا ورڈز کا ذکر کریں گے، اور پھر کچھ سوالات اٹھا کر ان دوستوں سے پوچھیں گے جو خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے کہ ان کے پاس ان حقائق کی کیا ریشنل اینڈ لاجیکل توجیہ ہے۔ میں محمد اسحاق ہوں اور اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے پرویز ہاشمی صاحب، خرم خان صاحب اور عبد الماجد صاحب۔ ناظرین، قرآن اور بائبل کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ خدا ایک مائنڈ یعنی پرسنل گاڈ، ایک ہستی کا وجود اس کائنات اور ہماری تخلیق کے پیچھے نہیں ہے، مگر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان دونوں کتابوں یعنی قرآن اور بائبل کا وجود ہے، کیونکہ یہ ہمیں سامنے پڑی نظر آ رہی ہیں۔ ایک خاص طور کے اوپر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم پروگرام ہی کر رہے ہیں ان کے لیے جن کے ذہن میں یہ چیز آلریڈی ہے، یا وہ اگنوسٹسزم کا شکار ہیں یا وہ ایتھیزم کا شکار ہے۔ صحیح ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے اسے بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دل میں ان کے یہی ہے۔ تو ہم ایکچولی پروگرام ان کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ ایسے ہیں کہ یا پیچھے پوائنٹ نہیں ہے یا شاید ہے شاید نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے فرض کر لیا، یعنی اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے، کہ ہم بھی فرض کرتے ہیں۔ جب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک پیج پہ آ گئے، اور تب ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عام طور کے اوپر یہی لوگوں کا ہوتا ہے سلسلہ کہ چونکہ خدا نظر نہیں آ رہا تو ممکن ہے ہی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں چلو وہ نظر تو نہیں آ رہا، مگر یہ سامنے جو کتابیں پڑھی ہیں، قرآن بھی ہے بائبل بھی ہے، یہ دونوں تو نظر آ رہی ہیں نا، اس کے وجود کا ہم انکار تو نہیں نہ کر سکتے۔ یہ پہلے کا مطلب یہ ہے جو ہم اپنے اسحاق صاحب نے پڑھا۔ جی بالکل، اور اس کا فائدہ بیسیکلی فائدہ کیا، مطلب ہمارا انٹینشن یہ ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ الائنڈ ہو رہے ہیں تو پھر ہم خود بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم بھی جب ہم خدا کو نہیں مان رہے اور مگر یہ مان رہے ہیں کہ یہ کتابیں سامنے پڑھی ہیں، تو اس وجہ سے کچھ سوالات آتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پھر ہم کو سوال ان کو ایمفسائز کر رہے ہیں ہم۔ ہاں، اس تناظر میں ہم اس چیز کو لے کے اب چل رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہو کہ خدا نہیں ہے، چلو نہیں ہے خدا، تو پھر یہ کتابیں موجود تو ہیں، اب ان کی وجہ سے کچھ سوالات اٹھ جاتے ہیں، آپ ان سوالات کے جوابات دے دیں تو ہم اس پہ پھر آخر میں پہنچیں گے وہ سوالات تک۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل صحیح۔ جی ناظرین، چونکہ ہم نے فرض کر لیا کہ خدا یعنی کسی پرسنل گاڈ، کسی ہستی کا وجود تو اس کائنات اور ہماری تخلیق کے پیچھے ہے ہی نہیں، جیسے پرویز ہاشمی صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ چونکہ ہمارا مکالمہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا یا ہم ان تک اپنی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں جو پرسنل گاڈ یا خدا کے وجود کو مانتے ہی نہیں، تو لہٰذا آٹومیٹیکلی یہ کتابیں یعنی بائبل اور قرآن انسانوں کی تصانیف قرار پائی جائیں گی، جنہیں کچھ انسانوں نے اپنے اپنے زمانے میں دوسرے انسانوں کو پیغام دینے کے لیے تحریر کیا ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ دو کتابیں تو موجود ہیں، اس میں ایک بائبل اور دوسرا قرآن مجید۔ بائبل کے دو حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹس اینڈ نیو ٹیسٹامنٹس۔ اولڈ ٹیسٹامنٹس میں تورات، زبور، دیگر نبیوں کے صحائف اور بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، جبکہ نیو ٹیسٹامنٹس میں 4 اناجیل، رسولوں کے اعمال، پول کے خطوط اور یوحنا عارف کا مکاشفہ شامل ہیں۔ یعنی رسولوں کے اعمال کا مطلب یہ ہے ایکٹس آف دا ڈسائپل، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد پھر وہ گئے ہیں نا ان کے ڈسائپلز وغیرہ پیغام لے کے، ان کے جو ان کو ایکٹس کہتے ہیں، انگریزی میں آپ دیکھیں گے تو لکھا آئے گا ایکٹس یا ایکٹس آف دا ڈسائپلز۔ جیسے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹس اینڈ نیو ٹیسٹامنٹس، تو اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ تورات، زبور
اس میں موجود ہے. نیو ٹیسٹامنٹس ہیں جس میں اناجیل ہیں اور رسولوں کے اعمال اور پول. یعنی ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ بائبل کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بائبل شاید جو ہے وہ اناجیل کو ہی بائبل سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ جی ایک ان ہی کے کتاب نزدیک جی ایک ہاں وہ سمجھتے ہیں نا, عام طور پہ اگر آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں جی 4 کتابیں ہیں اور 4 کتابوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں. ایک تورات ہے, ایک زبور ہے, ایک انجیل ہے اور ایک قرآن مجید ہے. تو جب آپ ان کو پوچھیں انجیل تو وہ سمجھتے ہیں انجیل اور بائبل یہ سنونیمس ہے. ایسے نہیں ہے. جی جو بائبل ہے وہ بائبل میں ہی تورات ہے, صحیح ہے. بائبل میں ہی زبور ہے, بائبل میں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں, بہت سارے چیپٹرز ہیں, بائبل میں ہی گاسپلز ہیں, اناجیل ہیں, یہ سب کچھ ایک ہی کتاب ہے. صحیح ہے. بیسیکلی وہ لائبریری آف بکس ہے. اور لائبریری آف بکس, بائبل مینز لائبریری آف بکس. اور یہی ہم نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ ایکچولی 2 حصے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پرانے جو کتابیں ہیں, اور I think they should be good enough for our viewers. ایک اور چیز مجھے کنفیوز کر رہی تھی, 4 اناجیل یہ 4 ڈفرینٹ پارٹس ہیں انجیل کے, مطلب وہ ڈفرینٹ پارٹس میں اتری ہیں؟ نہیں, یہ ڈفرینٹ 4 آتھرز. اناجیل کا مطلب ہے گاسپلز. میں کہتے ہیں گاسپلز. تو گاسپل آف میتھیوز, گاسپل آف مارک, گاسپل آف لوک, گاسپل آف جان, یہ 4 ہیں. یعنی 4 ڈفرنٹ بندوں کے حوالے سے یہ چیز بیان کی گئی ہے, یعنی حضرت عیسیٰ کا قصہ. اور اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ یہ ایسے بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ ہے میتھیوز, مارک, لیوک اینڈ جان, تو وہ نہیں ہے, لکھا نہیں ہوتا کہ بائی میتھیوز, اکارڈنگ ٹو میتھیوز, ناٹ بائی مارک, اکارڈنگ ٹو مارک. اس کا مطلب ہے کوئی تیسرا آدمی ہے جو بیان کر رہا ہے کہ اس نے ایسے کہا. صحیح ہے, میک سینس. جیسے ہمارے احادیث میں نہیں ہوتا کہ ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا. بالکل اچھی وضاحت آپ نے کر دی. بائبل میں ہمیں بہت سے ریفرنس ملتے ہیں جن کا تعلق مظاہر فطرت, نیچرل فینومینا سے ہے, یعنی جنہیں سائنٹیفک ریفرنسز کہا جا سکتا ہے. اور کچھ ریفرنس ایسے بھی ملتے ہیں جن کا تعلق اینشنٹ ہسٹری کے ساتھ ہے. چونکہ ہم نے فرض کر لیا کہ خدا یعنی پرسنل گاڈ کا وجود نہیں ہے, لہٰذا قرآن بھی ایک شخصیت محمد بن عبداللہ کی تصنیف قرار پائے گی. یعنی پھر تو آٹومیٹکلی یہی ہوگا نا. جی, اگر پیچھے کوئی ہستی نہیں ہے, کوئی مائنڈ ہے ہی نہیں, قرآن تو ہے. جی بالکل, یہ تو ہمارے سامنے پڑا ہے, پھر یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ پھر یہ آٹومیٹکلی ہوگا کہ ایک شخص, ایک شخصیت محمد بن عبداللہ جو ایگزسٹ کی ہیں تقریباً 1500 سال پہلے, یہ ان کی تصنیف ہے. یہ اس صورت میں جب ہم نے بھی فرض کر لیا کہ پیچھے کوئی مائنڈ, کوئی ہستی ہے. اور ہم اس کو اسی لیے ہم نے رسول بھی نہیں یہاں پہ لکھا, ہم نے کہا وہ بس ایک شخصیت تھے, کوئی ایک شخصیت. اگر ہم رسول لکھتے ہیں تو پھر تو ہم وہ فرض نہیں کیا نا. پھر تو ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر رسول کسی کا ہوتا ہے تو وہ پھر خدا کا پھر بیک گراؤنڈ میں آ جائے گا. سو یا محمد بن عبداللہ ہسٹری کے روشن دور کی شخصیت ہے. اگر کوئی انہیں پیغمبر نہیں بھی مانتا تب بھی اسے تاریخی طور پر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک حقیقی شخصیت تھے جو تقریباً 1500 سال پہلے عرب کے علاقے حجاز میں ایگزسٹ کیے. ان کا حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نہیں ہے جنہیں سیکولر ہسٹورین فرضی شخصیات سمجھتے ہیں. محمد بن عبداللہ کو انہیں حقیقی شخصیت اس لیے تسلیم کرنا پڑتا ہے کیونکہ everything about him is anchored in facts. یعنی یہ ہم نے یہ بتایا نا. دیکھیں ہسٹورین جو ہوتے ہیں, ہسٹورینز, ایک تو ہے کہ ہسٹری آپ کہتے ہیں جی بائبل سے معلوم ہو گئی, جی ٹھیک ہے, یعنی جو مذہبی اسکرپچرز ہیں اس سے معلوم ہو گئی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مذہبی نہیں ہے, جو سیکولر ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فرضی شخصیات تھے, واقعی نہیں تھے. صحیح. ان کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں چیزیں ایسے اسٹیبلش نہیں ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. وہ لکھا ہوا نا, ایوری تھنگ اباؤٹ ہیم از اینکرڈ ان فیکٹس.
یعنی جو بھی آپ ان کے بارے میں بیان کریں گے وہ ایک ایک چیز کی ابھی بھی موجود ہے. یہاں پیدا ہوئے, یہاں کاروبار کیا, یہاں آتے جاتے تھے, یہاں ان کے اوپر جو وحی آئی, یہاں سے انہوں نے سلسلہ اپنا شروع کیا, یہاں سے مائگریٹ کیا, یہاں سے مدینہ پہنچے, یہ مسجد ہے جو تعمیر کی, یہ جگہ ہے جہاں جنگ ہوئی ہے, یہ جگہ ہے جہاں دوسری جنگ ہوئی ہے. یعنی ایوری تھنگ اباؤٹ ہم از اینکرڈ ان فیکٹس. اور یہ جو فکرہ ہے نا ایوری تھنگ اباؤٹ ہم از اینکرڈ ان فیکٹس, یہ میرا نہیں ہے, یہ میں نے جو اپنا گیری ملر ہے ان سے مستعار لیا ہے. اور یہی بات ہے کہ اسٹیبلش فیکٹ یا اسٹیبلش ہسٹری جسے ہم کہتے ہیں اس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اینکرڈ ان فیکٹس. اور یہ جو بات آپ نے بیان کی ہے یہاں جنگیں یہاں ہے یہاں گئے, یہ سارا کا سارا موجود ہے, موجود ہے, ابھی بھی موجود. جی جی صحیح جی. قرآن تقریباً 500 صفحات پر مشتمل کتاب ہے اور اس میں مظاہر فطرت کے حوالے سے بہت سے سائنٹیفک اور ہسٹوریکل ریفرنسز پائے جاتے ہیں. یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پہلے کہا کہ بائبل میں بھی ہیں بہت سے سائنٹیفک ریفرنسز ہیں, بہت سارے ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں, جی اسی طرح قرآن مجید میں بھی ہیں, دونوں میں ہیں. بالکل صحیح. اگرچہ بادی النظر میں بائبل اور قرآن کے قصے ایک سے نظر آتے ہیں, مگر ان دونوں کتابوں کے گہرے مطالعے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ قرآن نے بائبل کے بیشتر بیانات میں تفاصیل کے حوالے سے تبدیلی کی ہے. جو کوئی بھی بائبل اور قرآن کا تقابلی مطالعہ کرے گا وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے گا. اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سارے ڈسکشن کر لیں اچھی طرح سے, اس کا کیا مطلب. رائٹ, کیونکہ آئی تھنک یہ بڑا ایک نیریٹو بنا ہوا ہے خاص طور میں ویسٹ میں تو بہت زیادہ, کہ ویسٹ کے یا ایٹ لیسٹ نان مسلم کنٹریز میں وڈ سے کہ قرآن اور قرآن بیسیکلی ایک پلیجرائز کاپی ہے بائبل کی. اور مطلب تو جب وہ بائبل کو اہمیت نہیں دیتے تو وہ اسی طرح قرآن کو بھی اہمیت نہیں دیتے کہ بھائی جب وہ بائبل غلط ہے یا بائبل ایک ایسے ہی انسان کی لکھی ہوئی ہے تو وہ قرآن بھی اسی کی کاپی ہے تو اس کو بھی اہمیت دی جائے. تو یہ وہ بات ہے جس کو ہم یہاں چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. مطلب کیونکہ ہماری نظر میں دونوں کا ویسے تو سورس ایک ہے, اگر ہم یہ جب کہتے ہیں تو اسی لیے بہت ساری باتیں کامن ہیں, مگر جب ہم اس کا کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں جو واقعات اور وہ سائنٹیفک ریفرنسز جو اس میں بیان ہوئے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کس لیول کی ڈیٹیل چینج ہوئی ہے. کہیں ایڈ ہوا ہے تو کہیں کم چینج کر دیا ہے کہیں, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نیریٹو غلط اسٹیبلش ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں جو ہے قرآن بائبل کی پلیجرائز کاپی ہے. تو وچ از وائی یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا کہتے ہیں ہم جب تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں فرق صاف نظر آ جاتا ہے. جی بالکل صحیح ہے جی. تو ناظرین اب ہم آپ کے سامنے قرآن اور بائبل کی ایک کمپیریٹیو سٹڈی کو سامنے لائیں گے, تاکہ ہم نے ابھی جیسے بیان کیا کہ قرآن نے بائبل کے بیشتر بیانات میں تفاصیل کے حوالے سے تبدیلی کی ہے. تو میں اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ویورز جو ہیں ذرا اس کو کیئرفلی ہمارے ساتھ اس کا وہ دیکھیں, تاکہ وہ دیکھیں کہ کیسے کیسے پوائنٹس کس طرح اللہ تعالیٰ نے یا جو بھی سورس ہے جو قرآن کی وہ کیسے چینج ہوئی ہے, کیسے جو ہے نا ڈیٹیل چینج ہوئی ہیں, اور وہ جو ڈیٹیل جو چینج ہوئی ہیں that indicates something and that's what we want to highlight. بالکل. ماجد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں سر, مجھے سمجھ آ رہی ہے, وہ میں صرف اناجیل والے پوائنٹ پہ کنفیوز تھا, لیکن مجھے سمجھ آ گئی. پہلے بھی تھوڑا سا مجھے پتا چل گیا تھا لیکن ابھی وہ سمجھ آ گئی مجھے. 4 اناجیل وہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے نا بائبل کا. جی ناظرین, اب ہم آپ کے سامنے بائبل کی کتاب پیدائش میں بیان کردہ کچھ قصے اور ان کے مقابلے میں قرآن مجید کا بیان سامنے لائیں گے. جی کتاب پیدائش کا مطلب انگریزی میں جینیسس کہتے ہیں. اچھا صحیح ہے جی. یعنی کتاب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کتاب پیدائش سے شاید نہ سمجھے, مگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جینیسس انہوں نے سن رکھا ہو. کریکٹ. اور یہ توریت کا پارٹ نہیں اگر میں غلط. فرسٹ 5 books of Moses, یعنی جینیسس از the first book, رائٹ, پھر ایکسڈس ہے, پھر لیویٹیکس ہے, پھر نمبرز ہے, پھر ڈیوٹرونومی ہے, یہ ہے تورات. صحیح.
बाइबल का बयान, किताब पैदाइश यानी जेनेसिस। 6 दिनों में आसमान और जमीन को पैदा करना। और शाम हुई और सुबह हुई सो पहला दिन हुआ, और शाम हुई और सुबह हुई सो दूसरा दिन हुआ, और शाम हुई और सुबह हुई सो तीसरा दिन हुआ, और शाम हुई और सुबह हुई सो चौथा दिन हुआ, और शाम हुई और सुबह हुई सो पांचवा दिन हुआ, और शाम हुई और सुबह हुई सो छठा दिन हुआ। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 31। इसमें नोट मौजूद है कि बाइबल के बयानात से हमारी दुनिया यानी अर्थ के 24 घंटों पर मुश्तमिल दिनों का तासुर मिलता है। क्योंकि 6 दिन कहा है ना कि 6 दिन में पैदा किया। अब 6 दिन बाइबल में भी कहा है, मगर वो आगे तफसील ऐसी बयान करता है। कुरान भी कहता है कि 6 दिनों में पैदा किया, मगर वो ऐसे नहीं बयान करेगा। जी, कुरान मजीद का मैं अब बयान पढ़ रहा हूँ। कुरान मजीद भी बयान करता है कि खुदा ने आसमान और ज़मीन यानी इस कायनात को 6 दिनों में तख्लीक किया है, मगर कुरान मजीद के बयानात में कहीं भी 24 घंटे वाले दिनों का तासुर नहीं मिलता, बल्कि कुरान मजीद बयान करता है कि खुदा के दिनों को अपने दिनों पर क्यास न करो। उसका एक दिन 1000 साल का भी होता है और 50,000 साल का भी। लिहाजा कुरान के बयानात पर इस हवाले से तनकीद मुमकिन नहीं, जैसा कि बाइबल के बयानात पर जदीद इल्म की रोशनी में हुई। अब मैं कुरान मजीद की कुछ आयात का तर्जमा आपके सामने रख रहा हूँ। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और खुदा अपना वादा हरगिज खिलाफ नहीं करेगा, और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक रोज तुम्हारे हिसाब के रो से 1000 बरस के बराबर है। ये सूरह हज की आयत 47 थी। इसी तरह सूरह मारिज की आयत नंबर 4, जिसकी तरफ फरिश्ते और रूह चढ़ते हैं एक दिन में, जिसकी मिकदार 50,000 साल की है। अब हम बाइबल के बयान को देखते हैं। और खुदा ने आसमान और जमीन को 6 दिनों में बनाया, और 7वें दिन उसने रेस्ट किया। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 2। कुरान का बयान है, कुरान मजीद का बयान है कि खुदा को 6 दिनों में आसमान और जमीन बनाने से कोई थकावट लाहिक नहीं हुई। कुरान ने बाइबल में रेस्ट करने वाले बयान पर कमेंट किया है। अब देखें ना, जिसको नहीं पता ना कि बाइबल में क्या बयान है, उसको ये भी समझ नहीं आएगी कि कुरान मजीद ने इस पे ये कमेंट क्यों किया। सही कि हमको जरा थकान नहीं हुई। राइट। सूरह काफ की हमें आयत जरा थकान 38, पढ़ लें वो। हाँ, और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात उनमें है सबको 6 दिन में बना दिया, और हमको जरा थकान नहीं हुई। उधर क्या कॉन्सेप्ट है भाई? 6 दिन काम किया है, आखिर रेस्ट भी तो करना चाहिए। तो 7वें दिन रेस्ट किया। अब देखें, ऑर्डिनरीली कोई कुरान मजीद का ये बयान पढ़ता है, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों लिखा है और हमको जरा थकान नहीं हुई। हाँ, ये बताने की क्यों जरूरत है? खुदा को थकान होगी क्यों? खुदा कोई इंसान है। क्योंकि वो जो पहले वाला स्क्रिप्चर है उसके ऊपर कमेंट कर रहा है वो, कि इसमें ये चीज एडेड है, ये लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट के हवाले से ऐड कर दी है, ओरिजिनली नहीं होगी। और अल्लाह ताला ने ये बता के नहीं आया, क्योंकि वहां पे कहा, तो मैं ये कह रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं उसको कहता पता है कि वहाँ के लोग जानते हैं, मतलब इसीलिए वो खुद ब खुद तरदीद हो गई इस बात की, उस कॉन्सेप्ट हाँ। की, कि जो फैला हुआ था, जो नैरेटिव उस जमाने में फैला हुआ होगा, वो इस कमेंट ने खुद ही उसको खत्म कर दिया, कि मतलब ये बताने की बात नहीं, लोग समझ जाएंगे। उसका स्टाइल ही कुरान का ऐसे ही है। बिल्कुल। आगे भी आप देखेंगे ऐसे ही करेगा। जी, अब मैं बाइबल का बयान पढ़ रहा हूँ। आदम अलैहिस्सलाम की पसली निकालकर उससे औरत को बनाया। कुरान का बयान, अगरचे हमारे यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे ही समझते हैं, मगर ये कुरान का बयान नहीं है। कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 1 में इसे ऐसे बयान करता है, लोगों अपने उस परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दी। अब देखें, इन्होंने कि ये बकायदा के पसली निकाली है। अब कुरान मजीद ने इसको ठीक कर दिया, इसे भी समझे, मगर पसली नहीं निकाली। सही सही। हाँ, बहुत वाज़ेह है, मतलब एक जान से पैदा किया, बहुत वाज़ेह बात है, मतलब, और कोई बात ही करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, लोग समझ सकते हैं ना कि मसलन ये कहें कि जी एक ही जिन्स से मतलब है, इसका क्या मतलब है? जो भी मतलब है इसका, पर इसका वो मतलब नहीं है जी, कि पसली निकाल के बनाया, क्योंकि देखें उसमें लिखा हुआ है पसली निकाल।
کیونکہ ادھر تصور کیا ہے؟ ادھر تصور یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی کا ایک پتلا بنایا اور پھر ان کو جیتا جاگتا کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فیل کیا کہ بھئی اکیلا ہے، یہ تو پریشان رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ناری بنانی چاہیے، کوئی عورت بنانی چاہیے، کوئی اس کی یعنی کمپینین بنانا چاہیے. اور پھر ایک دن وہ سو رہا تھا تو اس کی پسلی نکالی اور اس پسلی سے بنائی عورت بنائی. یہ صرف میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید کا جو بھی بیان ہے وہ نہیں ہے. بالکل صحیح. رائٹ رائٹ. اب بائبل کا بیان، ابلیس نے سام کی صورت میں آ کر حوا کو بہکایا اور پھر عورت نے ممنوع درخت کا پھل کھایا اور اپنے شوہر آدم کو بھی کھلایا، یعنی ذمہ دار صرف اور صرف عورت ہے. یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویسٹ میں یہ سمجھا جاتا ہے اب بھی کہ ساری برائیوں کی جڑ جو ہے نا وہ عورت ہے. یہ عورت تھی جس نے وہ پھل کھایا، اور عورت نے ایکچولی اپنے وہ شوہر کو، خاوند کو، حضرت آدم کو یہ کھلایا، یعنی ذمہ دار عورت ہے یہ. اوریجنل سن بھی بولتے ہیں. اوکے. اور ہاں جی، اسی کو وہ اوریجنل سن بھی بولتے ہیں. اوریجنل سین یہی ہے. قرآن مجید، جی قرآن مجید کے حوالے سے ابلیس کے بہکانے پر دونوں نے وہ پھل چکھا، یعنی ذمہ دار صرف عورت نہیں بلکہ دونوں ہیں. اب وہ پھل جو بھی ہے، جی جو بھی پھل ہے، یعنی یہ اس پہ بحث نہیں کرتے وہ پھل کا کیا مطلب ہے، کیا پھل یہاں یا شجر وہ لکھا ہوا ہے ادھر کہ درخت سے، وہ درخت جو ہے وہ حقیقی معنی میں ہے یا اپنے مجازی معنی میں، ہم اس کی بات نہیں کرتے. فی الحال کہا یہ ہے کہ دونوں ہیں. ذمہ دار صرف عورت نہیں ہے. صحیح ہے جی. اب میں سورہ آراف کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا، پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرم گاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانکنے لگے. اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب بائبل کا دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا. پھر جب انہوں نے مائل کر لیا، انہوں نے کیا کیا وہ تو خیر بات کی بات ہے، وہ کسی وقت ہوگی بات اس پہ کریں گے، مگر کریکٹ کر دیا کہ صرف عورت ذمہ دار نہیں ہے، دونوں ذمہ دار ہیں. اور بلکہ آگے آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو قرآن مجید میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس میں ایڈوانس ایکچولی مرد نے کیا، حضرت آدم نے کیا. عورت بھی شامل ہو گئی ساتھ میں، مگر ایڈوانس he was the one who started it. بائبل کا بیان ہے، اس غلطی کی وجہ سے انسان ملعون ہوا. اس غلطی کو اوریجنل سین کہا جاتا ہے اور اسی غلطی ہی کی پاداش سارے انسان بھگت رہے ہیں. جینیسس چیپٹر 3 ورسز 13 to 24. اس میں نوٹ ہے، عیسائیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو سولی پر چڑھا کر اس اوریجنل سین کا کفارہ ادا کر دیا ہے. جب تک انسان اسے اپنا بلیف نہیں بنائے گا اس وقت تک ان کی نجات ممکن نہیں. حالانکہ اس تصور کی نفی خود بائبل کی کتاب حزقیل باب 18 کی ورسز میں موجود ہے. آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس کو دے دیا ہے، تو آپ کائنڈلی اگر پڑھنا چاہیں بائبل کی کتاب حزقیل تو وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. یعنی اس لیے دے دیا ہے کہ یہ دیکھیں اسی میں حزقیل میں اس کی نفی موجود ہے باقاعدہ، مگر چونکہ ڈیٹیل میں کوئی مطالعہ کرتا ہی نہیں ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی حزقیل اس کانسیپٹ کی نفی کر رہا ہے. ایبسولوٹلی وہ کہتا ہے کہ یہ انڈیویجول ذمہ داری ہے، ہر ایک انسان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو بھگتے گا بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بزرگوں نے یہ کیا ہے تو اس کے بعد بھگتنا شروع کر دیا ہے. ایسے نہیں ہے. اس نے حزقیل میں ایک ایک کی مثال بیان کی ہے. اچھا برا باپ کا اچھا بیٹا، اچھے بیٹے کا آگے برا بیٹا، برے بیٹے کا آگے اچھا بیٹا، سب چیزیں بیان کی ہیں. اور سو پھر توبہ کا تصور بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی برا ہے اور اپنے کاموں سے باز آ جائے، اچھے کام کرنا شروع کر دے تو اللہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کو ضرور عذاب دے، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. وہی چیز جو قرآن میں بیان. اور یہی چیز یہی حزقیل کی وجہ سے یہ جو بائبل کی کتابوں میں جو کنٹراڈکشن پائی جاتی ہے وہ بھی بڑی واضح ہو جاتی ہے.
ایبسولوٹلی, اور وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بڑا لمبا ہے وہ, یعنی ہسکیل کی جو ڈسکرپشن میں ہم دے رہے ہیں لنک, جی تو ہمارے دوست جو ہیں وہ جا کے اس کو کلک کریں, اس کا مطالعہ کریں, ساری چیز سامنے. اسحاق صاحب قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے. جی, اب میں قرآن کے حوالے سے پڑھوں گا. پھل چکھنے کے بعد آدم و حوا دونوں میں ندامت کا شدید احساس پیدا ہوا. خدا نے خود انہیں توبہ کے کلمات سکھائے, پھر دونوں کی توبہ قبول کی, انہیں سرفراز کیا, اور پھر آزمائش کا سلسلہ شروع کیا جس کے لیے خدا نے اس مادی کائنات کو بنایا تھا. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے سورہ اعراف آیت 23. دونوں بول اٹھے, پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اب اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نامراد ہو جائیں گے. اور ایک بات یہاں سے یہ بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ دونوں کو معاف کیا اور سرفراز کیا, تو وہ اوریجنل سم بیسیکلی ختم ہی ہو گئی بات. اگر اس کو مان بھی لیا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ ختم ہی کر دیا معاف کر کے, تو وہ اس کی بیس پہ آگے کسی چیز کو لے کے چلنا نہیں, بلکہ اللہ نے ادھر کامنٹ کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ اوریجنل سن کی بات ہی نہیں ہے. حضرت آدم کے اوپر تبصرہ کیا, نسیا, بھول گیا, لم نجد لہ عزما, بس صرف اتنا ہی, اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی, بھول گیا, بس یہ تبصرہ کی. بالکل. اب حضرت نوح کا قصہ ہے. جی, حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بائبل میں حضرت نوح علیہ السلام کے صرف 3 بیٹوں سام, ہام اور یافس کا ذکر ہے, جینیسس چیپٹر 5 ورس 32. جبکہ قرآن میں چوتھے بیٹے کا بھی ذکر ہے جو طوفان میں ڈوب گیا تھا. سورہ ہود آیت 45 اور 46. نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ پروردگار, میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے, اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. فرمایا, اے نوح, وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, وہ نہایت ناپکار ہے, سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو. یعنی اس میں یہ بھی بتا دیا کہ بھائی اہلک کا مطلب یہ ہے گھر والوں کا, اگر وہ اس کا پیرو ہی نہیں ہے, یعنی پیچھے چلنے والا نہیں ہے, اگر تو چاہے بیٹا ہے, چاہے اس کا بیٹا ہے, مگر اس کے اہل میں سے نہیں ہے. اب بائبل کا بیان ہے طوفان نوح کے بارے میں, بیان ہے کہ یہ گلوبل فلڈ تھا, یعنی ساری دنیا میں آیا تھا اور دنیا کی ساری سیولائزیشن تباہ ہو گئی تھی. جینیسس چیپٹر 6 ورس 17. نوٹ میں ہم نے بیان کیا ہے, بائبل کی جینیالوجی کے مطابق طوفان کا وقت تقریباً 2200 سال قبل مسیح بنتا ہے, مگر ایجپشن اور سومیرین تاریخ سے یہ چیز غلط ثابت ہوتی ہے کیونکہ ان کی سیولائزیشن میں کوئی انقطاع, ڈسکنٹینیوٹی نہیں. اس کا کیا مطلب ہے اسحاق صاحب؟ ہاں, یہ بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں کہ یہ یعنی اگر یہ ہم دیکھیں کہ وہ جو 2200 سال پہلے طوفان کا بائبل کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے, تو اس وقت جو 2200 سال پہلے جو وہاں پر سیولائزیشنز موجود تھیں, ایجپشن اور سومیرین, تو وہ تو کنٹینیوٹی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ نہیں تھی, یعنی ان میں کوئی ڈسکنٹینیوٹی نہیں تھی, ان کی سیولائزیشن کے اندر کوئی انقطاع نہیں تھا. تو اگر یہ طوفان آیا ہوتا تو پھر اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ڈسکنٹینیوٹی سامنے آ جاتی. انقطاع ہوتا نا, کیونکہ ہر چیز تو ڈسٹرائے ہو گئی. جی, تو بائبل کا یہ بیان جو ہے وہ, چونکہ اس میں یہ تاریخ کی روشنی, جی تاریخ روشنی, جی سوری, یہ جو تاریخ سے ہمیں پتہ چلا, تاریخ سے یہ پتہ چلا کہ یہ بیان بھی بائبل کا درست نہیں ہے. قرآن کی کسی سٹیٹمنٹ سے یہ گلوبل فلڈ ثابت نہیں ہوتا. اگر کوئی کہے کہ بائبل اور قرآن کے درمیانی وقت میں انسان کو طوفان نوح کے حوالے سے مزید معلومات حاصل ہو گئی تھیں جن کی روشنی میں قرآن میں یہ تبدیلیاں کر دی گئیں, تو جواب نہیں میں ہوگا, کیونکہ قرآن کے نزول کے وقت اس قصے کی واحد سورس خود بائبل ہی تھی. تفصیل مورس بکائی کی کتاب بائبل, دا قرآن اینڈ سائنس میں دیکھی جا سکتی ہے. ہم نے اس میں آپ کی آسانی کے لیے PDF کا
ایک لنک بھی دے دی ہے، تو آپ یہاں سے اس بک کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بائبل کا بیان ہے جی کہ بائبل کے بیان کے مطابق کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی گئی تھی، جینیسس چیپٹر 6 ورس 18۔ جبکہ قرآن مجید میں ہے قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو کشتی میں نہیں جانے دیا گیا کیونکہ وہ منافقت میں مبتلا تھی۔ میں سورہ تحریم آیت 10 کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، دونوں ہمارے بندوں میں سے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، تو وہ اللہ سے ان کے کچھ کام آنے والے نہ بن سکے، اور دونوں عورتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ تم بھی دوزخ میں پڑنے والوں کے ساتھ دوزخ میں پڑو۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ یعنی ان کو بچایا نہیں گیا بالکل، اور یہ بھی اور وہ کیونکہ وہ اور جس وقت عذاب آیا تو بیسیکلی اس وقت عذاب میں وہ تھی جی ان کو نجات نہیں دی، کیونکہ قرآن کی اگر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں، قرآن کی کسی آیت سے ایکسپلیسٹلی نہیں ملتا، میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ساتھ نہیں گئیں، جیسے کہ نوح کا بیٹا کے بارے میں ملتا ہے، وہ کیونکہ اس آیت سے یہ بات چل رہا ہے کہ ان پر عذاب آیا، تو لازمی پھر ہم انٹرپریٹ، ایٹ لیسٹ میں اس طرح کرتا ہوں کہ کیونکہ عذاب آیا اور وہ اس میں شامل تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کشتی میں نہیں کہہ دیا نا گئی، صاف طور پہ کہ منافقت میں اور عذاب میں ہی ختم ہوئی ہوں گی، ان کو بعد میں تو نہیں ختم، کیونکہ اس وقت ہی اللہ تعالیٰ کر رہا تھا کیونکہ اس وقت تو جو وہ تو حقیقی ایمان میٹر کرتا ہے نا جی، تو چونکہ وہ منافقت میں مبتلا تھی تو ان کو ساتھ نہیں جانے دیا گیا۔ جی، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے ہے، اور تو ان کے لیے ایکسپلیسٹلی نہیں کہا، مگر یہ بات یہی ہوگی کہ وہ عذاب میں ان پر بھی آیا تھا، اور تو وہ ظاہر ہے اس میں مثال بھی دے دی کہ دونوں کی مثال ایک جیسی ہے، لوط کی اور حضرت نوح کی۔ اور لوط کی بیوی کے حوالے سے بتایا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اس کو واضح کر دیا جی۔ تو اس سے یہاں پہ اسی سے ہی پھر ہم اس کو اگر لے لیں گے تو یہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ میں بائبل کا بیان پڑھ رہا ہوں۔ 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑ پر ٹک گئی، جینیسس چیپٹر 8 ورس 4۔ کشتی جس پہاڑ پر ٹکی اس کا نام جودی تھا۔ سورہ ہود آیت چینج کر دیا نا کہ نہیں وہ ارارات نہیں تھا، وہ جودی تھی، باقاعدہ چینج کر دیا قرآن نے، اس کا نام لے گئے جی۔ سورہ ہود آیت 44۔ اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی اتار دیا گیا، اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا لگی، اور اعلان کر دیا گیا کہ ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہے۔ یعنی کیونکہ وہ تبصرہ کرنا تھا نا کہ ارارات نہیں تھا، تو لہٰذا وہ کشتی کوہ جودو پہ جائے، یعنی جودی کا ذکر خاص طور پہ کیا، اور صرف قرآن نے یہ بس ایک اس میں بتا دیا ہے، لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ارارات کو وہ ڈینائی کر رہا ہے۔ بائبل کا بیان نوح علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بیہودہ قصہ کہ نوح علیہ السلام نے شراب پی اور اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گئے، جینیسس چیپٹر 9 ورسز 21 and 22۔ قرآن میں اس طرح کا کوئی قصہ نہیں۔ بائبل میں ہے، یہ فضول قسم کا قصہ ہے، بائبل آج بھی موجود ہے۔ اچھا ایک چیز میں خیال ہم اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کر لیں، کیونکہ کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ شاید کہ اگر قرآن میں نہیں ہے تو کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ قرآن بہت دفعہ نہیں، قرآن مجید نے دیگر جگہ کے اوپر بیان کیا ہے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے کریکٹرز کس طرح کے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، تو ہم کسی ایک اچھے انسان سے بھی نہیں وہ کر سکتے تصور، تو پھر یہ ایک پیغمبر جو کہ اللہ کا ڈائریکٹ رسول ہے، وہ اس سے کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کو ضرورت نہیں ہے اس پہ کامنٹ بھی ایون کرنے کی، کہ وہ اتنا obvious ہے کہ اس پہ کامنٹ کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ بالکل، ایک اچھا انسان، جیسے آپ نے کہا کہ ایک اچھا انسان بھی یہ کام نہیں کرتا، تو چاہیے کہ ہمیں کہ پیغمبروں نے کام جی۔ بائبل کا بیان ہے جی کہ بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارے بیان کیا گیا، جینیسس چیپٹر 11 ورس 26۔ قرآن میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ یعنی خصوصی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ تارے کو کہنا تھا، نہیں تارے نہیں تھا، آزر تھا۔
آپ دیکھیں آپ آیت بیان کریں گے اس میں اگر نہ بھی کہا جاتا تو بات پوری مکمل ہو جاتی مگر نام حاضر دیا گیا اب تک. رائٹ. انعام آیت 74. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں دیکھیں اپنے باپ آزر سے کہا, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اپنے باپ سے کہا, نہیں اپنے باپ آزر سے کہا, اپنے باپ آزر سے کہا, باقاعدہ ایک اسپیسیفائی کر دیا. بالکل. کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو, میں تو تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. یعنی یہاں پہ وہ کریکشن کر دی ہے کہ تارے نہیں تھا بلکہ آزر تھا. اب یہ کریکشن اگر محمد بن عبداللہ نے خود کہاں سے مطلب اس بات کو اتنا وہ جا کے کر لی, اگر یہ وہی ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ کوئی اگر آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی بائبل اور اس کے بعد قرآن مجید کے نزول کے درمیانی وقفے میں کوئی اور بھی علم حاصل ہو گیا تھا, تو جواب نہیں, نفی میں ہے, کوئی نہیں تھا, اس کی سورس ہی بائبل تھی. یہ سارے قصوں کی سورس خود بائبل تھی, کوئی ایڈیشنل انفارمیشن نہیں تھی. اب بائبل کا بیان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو وہ ان کے کھانے کے لیے چیزیں لائے اور انہوں نے کھایا. جینیسس چیپٹر 17 ورس 8. قرآن کا بیان, قرآن کے مطابق فرشتوں نے نہیں کھایا تھا کیونکہ انہیں اس نوعیت کی کوئی احتیاج نہیں ہوتی. سورہ ہود آیت 69 اور 70. اور لوط کے معاملے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تھے, انہوں نے کہا سلامتی ہو. ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلامتی ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا, لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب یہاں پہ بھی کریکشن دیکھیں کیسی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی کیوں ضرورت تھی کہ وہ لے کر آئے اور بچڑا پنا, اور وہ صرف یہ کریکشن کی جا رہی ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے انہوں نے کھایا تھا وہ واضح ہو جائے کہ ہوا ایکچولی تو یہاں تک یہ ہوا تھا, اور اس کے باوجود جی اور وہ اس زمانے میں یہ تھا نا, آج کل بھی تھوڑا بہت ہے کہ جس سے کوئی دشمنی کرنی اس کا نہیں کھاتے. اچھا, تو یہ کہا نا اس سے کچھ ڈرنے لگا, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بھائی کھا نہیں رہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا دل صاف نہیں ہے. اچھا, اس وقت انہوں نے کلیئر کیا کہ نہیں بھائی ہم فرشتے ہیں, ہم لوط کی طرف بھیجے گئے. یعنی اس وقت تک ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے آئے ہیں, بیسیکلی ظاہر ہے نہیں پتا تھا نا, وہ سمجھے کہ انسانی شکل میں تو. بائبل میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے لانڈی کا ڈیروگیٹری لفظ استعمال ہوا ہے. جینیسس چیپٹر 16 ورس 2. قرآن نے یہ توہین آمیز لفظ استعمال نہیں کیا, یعنی قرآن نے اس طرح کی کوئی چیز بیان نہیں کی. بائبل کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے. ان کو فرشتوں نے منع کیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا, مگر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ نمک کا ستون بن گئی. ریفرنسز نیچے دیے ہوئے ہیں. قرآن کے مطابق بیوی کو ساتھ نہیں جانے دیا گیا کیونکہ وہ بھی منافقت میں مبتلا تھی. سورہ ہود آیت 81. فرستادوں نے کہا اے لوط ہم تو تمہارے رب کے فرستادے ہیں, یہ ہرگز تم تک پہنچ نہیں سکتے, تو تم اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ, اور تم میں سے کوئی مڑ کے بھی نہ دیکھے, مگر تمہاری بیوی اس سے مستثنا ہے, اس پر بھی وہی آفت آنی ہے جو ان پر مقدر ہو چکی ہے. ان کے عذاب کا وقت مقررہ صبح ہے, کیا صبح قریب نہیں؟ یعنی کلیئر کر دیا کہ نہیں, بیوی جو تھی اس کو جانے نہیں دیا گیا, وہ لے کے نہیں نکلے, ان کو کہہ دیا گیا کہ تمہاری بیوی یہ ایکسیپشن ہے. بالکل صحیح, بعض الفاظ میں باقاعدہ. جی بائبل کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے حوالے سے بیہودہ قصہ کہ انہوں نے شراب پلا کر باری باری اپنے والد سے صحبت کی اور حاملہ ہوئی. ان للہ. جینیسس چیپٹر 19 ورسز 32 to 36. قرآن مجید میں یہ بیہودہ قصہ موجود نہیں. اچھا ذرا 1 منٹ کے لیے میں ویڈیو بند کر رہا ہوں, اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں بس. جی پلیز کر لیں.
میں یہ صرف ایک چیز سوچ رہا تھا ویسے کہ اس طرح کی اگر چیزیں کسی بک میں موجود ہوں گی تو اگر لوگ اگر اس مطلب مذہب سے دور جائیں گے تو ان کا بھی اس میں قصور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی بالکل چیزیں ٹھیک ہے آپ عام انسان اگر پڑھے تو وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا لکھا ہوا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جو ویسٹ ہے نا، ویسٹ میں جو لوگ مذہب سے بالکل ہی باغی ہو گئے نا، اس کی وجہ ان کی کتاب ہے یہ بائبل. اچھا اب مسئلہ کیا ہوا کہ بائبل وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اسکرپچر ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، گاڈ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں. تو جب قرآن مجید کی بات کی جاتی ہے تو ہم مسلمانوں کا قصور ہے نا کہ ہم نے اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے قرآن مجید کو ان کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا. تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں ہیں، یعنی وہ بھی جیسے اسکرپچر کہا جاتا ہے تو یہ بھی اسکرپچر، تبھی وہ کہتے ہیں کہ اس سے پلیجرائزڈ ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا فرق ہے. ماجد صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا، اور اس میں صرف میں ایک بات اور ایڈ کروں، صرف یہ کرسچن میں ہی نہیں ہوا ہے، ہمارے اپنے بھی جو مذہب کی جو کتابیں ہیں قرآن کے علاوہ، اس میں ایسی سی چیزیں بھری ہوئی ہیں، لوگ اس کو پڑھ کے الگ ہوتے ہیں. انفیکٹ جو سلمان رشدی نے جو کیا کہتے ہیں سیٹینک ورسز لکھی تھی، اور اس سے پہلے بھی کچھ 1960s یا کسی اور نے بھی اس طرح کی کتاب لکھی تھی، اور اس میں بھی کیا کہتے ہیں ہماری ہی کتابوں سے ریفرنس دیے گئے تھے. اور وہ تو بہت سارا مواد ہماری کتابوں میں بھی ایسا ہے کہ جس کو آپ دوسروں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ کیوں لکھے. بھائی وہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے. بلکہ مجھے کچھ اگر صحیح یاد ہے تو جو سلمان رشدی سے پہلے کسی نے جس نے کتاب لکھی تھی، اس کا کسی کورٹ میں تو معاملہ گیا تھا، کورٹ میں شاید جج نے وہ ہمارے مذہبی لوگ تھے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کیا اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ وہ ہے، تو پھر ہم کچھ سزا دیں. تو وہ ڈینائی نہیں کر پائے تھے کہ بھائی ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور پھر اس شخص کو شاید اس زمانے میں سزا نہیں ہوئی تھی. تو یہ سب چیزیں تو ہمارے یہاں بھی بہت موجود ہیں، اور اس سے بھی ہمارے یہاں الحاد کی طرف اور اگنوسٹکزم کی طرف لوگ بہت وہ مائل ہونا شروع ہیں. مگر وہ اپنا خرم خان صاحب ایک چیز ہے نا اس میں کہ وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، ادھر ان کی کتابوں میں نہیں، بائبل میں موجود ہے. قرآن میں موجود نہیں ہے. یہ ہماری یہ جو دوسری کتابیں ہیں ان میں بہت کچھ عجیب عجیب چیزیں موجود ہیں، اور یہی اصل وجہ ہے کہ ہم قرآن پہ بھی زیادہ فوکس کر رہے ہیں، قرآن سے ہی ساری چیزوں کو. جی. اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بالکل محفوظ رکھا ہے، اور اب ہمارے لیے یہ وہ رہنمائی ہے جس سے ہم تا قیامت یہ رہنمائی جو ہے لے سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ جو ہے وہ الحمدللہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے. جی. بائبل کا بیان کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اونلی سن کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا، جینیسس چیپٹر 22 ورس 2. قرآن بیان کرتا ہے کہ قربانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا گیا. پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے ایک دن اس سے کہا، میرے بیٹے میں کچھ دنوں سے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو غور کرو تمہاری کیا رائے ہے. اس نے کہا، ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدموں میں پائیں گے. پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. سورہ صافات آیات 102 تا 103. اس پہ بھی ایک چھوٹا سا کامنٹ میں چاہوں گا. وہ یہ آیت آپ پڑھیں، اور حضرت ابراہیم السلام اور حضرت اسماعیل السلام کا جو مکالمہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ مطلب کوئی میں بھی 3-4 سال کے بچے ہوں گے، یا مطلب جس طرح کا انہوں نے جواب دیا اپنے باپ کو، اور جس طرح کی انہوں نے رائے پیش کی، یہ تو ایک وہ اتنی عمر ہوگی کہ کیا کہتے ہیں وہ کہہ دیا نا، جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا. وہ دوڑ دھوپ تو بھائی 14-15 سال کے کرتے، اور بچہ تو نہیں کر سکتا. کوئی بچہ نہیں کر سکتا کہ اگر ابا جان آپ کو جو حکم دیا رہا ہے خدا نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدموں میں پائیں گے. یعنی سوچیں، اور یہ کون بچہ کر سکتا ہے؟ سو یہ اعتراض بھی اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی بات تھی، کوئی باپ کیسے کر سکتا ہے اتنے چھوٹے بچے کو، اور یہ بات ہی غلط ہو رہی ہے. وہ تو ان سے پوچھ رہے ہیں، وہ اپنی پوری منشا دے. اچھا ادھر بائبل میں دیکھنے لکھا ہوا تو اونلی سن، حالانکہ وہ بائبل خود مانتی ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے 13-14 سال بڑے تھے، تو اونلی سن کیسے ہوئے؟ اور اس کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی
اس واقعے کے بعد اس کے بعد جی 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 اس واقعے کے بعد حضرت عیسیٰ کی یہ ایڈیشنل چیز ہے. جی ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام سے برکت لینے کے لیے انہیں دھوکہ دیا. جینیسس چیپٹر 27 ورسز 19 to 27. قرآن نے ایسا کوئی قصہ بیان نہیں کیا بلکہ متعدد مقامات پر اصولی بات فرمائی ہے کہ خدا کے پیغمبروں کا کردار بہت اعلیٰ ہوتا ہے. یعنی اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ اس میں موجود ہے. اور پھر جیسے ماجد صاحب نے فرمایا تھا ابھی کہ ایسی چیزیں جب وہ اپنی مذہبی کتاب میں اور الہامی کتاب جس کو مانا جا رہا ہے اس میں پڑھیں گے تو وہ کیسے پھر ان چیزوں کے اوپر یقین کریں گے, کیونکہ انسان کی فطرت. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. وہ اگر دھوکہ وہ عام آدمی جو اب ایک اچھا آدمی نہیں دیتا جی جی تو پیغمبر نے دھوکہ دیا اور کیسے دیا اس کی ڈیٹیل اس میں پڑھی جا سکتی ہے, ہم نے ریفرنس دے دیا. آپ کبھی بھی فیس بک پہ, اب تو خیر میں نے اپنا تھوڑا سا کم کر دیا بحث مباحثہ, بہت دفعہ وہ کوئی باہر کے لوگ یا کچھ وہ کر رہے ہیں نا, تو ابھی بھی کوئی آپ کامنٹ دیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی بائبل کا یا کوئی ایسا, اچھا وہ کبھی میں وہ نام سے نہیں پہچانتے کہ مسلم ہے یا کچھ ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بائبل وغیرہ کے کوئی اسی طرح کے واقعہ وہ پیش کر کے بول دیتے ہیں کہ اچھا تم اس کو مانتے ہو, اور وہ واقعی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے, یا جیسے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں, یا اور یہی وہ ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ متنفر کافی ہو گئے ہیں, اور یہ بہت نظر آ رہا ہے, واضح نظر آ رہا ہے. میں تو یہ اپنے ماجر صاحب نے بالکل صحیح کمنٹ کیا ہے, بالکل صحیح کہا کہ اگر وہ باغی ہو گئے ہیں اسکرپچر سے پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے یا گاڈ سے, تو بھائی آبویس ریزنز ہیں اس کی. بالکل یہ وہ عذر تو بات بالکل صحیح ہے. ناظرین اب ہم آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو کہ بائبل میں بھی موجود ہے اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے. یہ بائبل کی کتاب جینیسس میں ہی ہے. جی تو ایک تقابلی جو ہم اس کو جائزہ بیان آپ کے سامنے کریں گے, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کس طرح سے قرآن مجید میں بعض چیزوں کو کریکٹ کیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بائبل میں. میں نے کیا ہے ایڈیشنل انفارمیشن دی ہے, اور کیا کہتے ہیں وہ پڑھ کے تو سب سے زیادہ آپ کو وہ ہے کہ یار قرآن کہاں پہ کھڑا ہے, بائبل میں کیا ہے یہ. جی بالکل. بائبل کا بیان کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے برے کاموں کی خبر اپنے باپ کو پہنچاتے تھے, یعنی ان کی مخبری کیا کرتے تھے. اب یہ بھی ایک یعنی اچھے انسان کے ساتھ یہ چیز نہیں منسوب کی جا سکتی کہ وہ اس طرح کے کام کرے گا, یعنی مخبری اور اس طرح کے جو نیگیٹو یہاں سے محسوس ہو رہا ہے. قرآن مجید کا بیان ہے قرآن نے ایسی کوئی بات بیان نہیں کی بلکہ اصولی طور پر متعدد جگہوں پر بیان کیا ہے کہ پیغمبروں کا کردار بہت اعلیٰ ہوتا ہے. یہ تو ایک تھرڈ کلاس آدمی کرتا ہے نا, مخبری کرے اور یہ کرے اور وہ کرے. بالکل جی. اب بائبل کا بیان ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 خواب دیکھے. پہلے پولے والا خواب اپنے بھائیوں کو بتایا, اور پھر دوسرا خواب بھی کہ سورج, چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا ہے. اپنے بھائیوں اور باپ دونوں کو بتایا. باپ نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے. جینیسس میں یہ موجود ہے, ریفرنس دیے گئے. قرآن مجید کا بیان ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا, اور اس کا ذکر صرف 2 خوابوں کا ذکر نہیں ہے, ایک خواب. جی اب دیکھیں آگے بھی کیا اس کا ذکر کہا کہ وہ اپنے بھائیوں کو بتایا, اور دوسرا خواب بھی اپنے بھائیوں کو اور باپ دونوں کو بتایا. ادھر دیکھیں وہ کیا کرے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا, اور اس کا ذکر صرف اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا, جنہوں نے انہیں منع کر دیا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا کہ وہ تمہارے خلاف چالے چلیں گے. یہ دیکھیں اس کی ریزن بھی بیان کر دی کہ مت کرنا. ادھر کیا ہے, کیا دونوں سے کیا. جی قرآن مجید کی آیت جو سورہ یوسف کی آیت 4 اور 5 کو میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے, دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا, نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے.
اچھا میں یہ بیان کر دوں ادھر کہ یہ جو جینیسس ہے اس میں حضرت یوسف کا قصہ بھی اب لگاتار آ رہا ہے، اور قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے حضرت یوسف کا نام سورہ یوسف، اس میں بھی لگاتار سٹوری ہے ان کی۔ وہ پوری صورت ہی اس پہ ہے جو ہاں پوری سٹوری اسی طرح وہ جینیسس میں بھی ہے۔ جی بائبل کا بیان حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سکم میں بھیڑ بکریاں چرانے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے اور مجھے آ کر ان کی خبر دے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلے اور ان کو ڈوتھن میں پایا۔ یہ جگہ ہے دوتے جی اب قرآن کا بیان ہے اب دیکھیں وہ اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے بھیجا ہے انہیں کہ وہ گئے جا کے پتا کرو ان کے یہ بھائیوں اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے۔ ادھر دیکھیں قرآن کا کیا بیان ہے۔ قرآن کا بیان ہے جی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سازش کر کے انہیں جنگل میں پکنک کے لیے لے جانے کے لیے اپنے والد کو آمادہ کیا اور پھر انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ سورہ اب یوسف دیکھیں وہ انہوں نے کانسپریسی کی ہے، سازش کی ہے، اور ادھر کیا ہے کہ وہ چلے گئے اور حضرت یعقوب نے پیچھے بھیجا۔ سورہ یوسف کی آیات 11 اور 12، انہوں نے کہا اے باپ کیا بات ہے کہ تو یوسف پر ہمارا اعتبار نہیں کرتا اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دے کہ وہ کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جملے بیان کر دیے کہ اس سے پڑھنے والا سمجھ جائے کہ اصل میں ہوا کیا۔ یہ جی بالکل، یعنی جو ایگزیکٹلی وہ جملے بیان کر دیے جو باپ نے کہے تو جو بھائیوں نے کہے۔ 180 ڈگری کا ڈفرنس ہو گیا، اور صرف جملے بیان کر کے جو بھی پڑھے گا جملوں کو وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ یار یہ بات زیادہ قرین قیاس والی لگتی ہے۔ بالکل۔ بائبل کا بیان جی، پھر بھائیوں نے انہیں گڑھے میں ڈال دیا اور جب اسماعیلیوں کا قافلہ وہاں سے گزرا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے شیکلز آف سلور کے عوض بیچ ڈالا اور وہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ اب دیکھیں پہلے ڈالا ہے، پھر اس کے بعد قافلہ دیکھا ہے، پھر قافلے کو دیکھ کے پھر دوبارہ نکالا ہے، اور پھر بھائیوں نے بیچا ہے۔ اب قرآن دوسری سٹوری بیان کر رہا ہے جی کیسے نہیں ہوا وہاں یہ تھوڑا یہ اسماعیلی یہ جو ہے یہ اسماعیل سے کیا مراد ہے؟ ڈو وی نو؟ اسماعیلی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، یہی جو آپ کے عرب کے علاقے میں شاخ ہے اس کی۔ اچھا جی صحیح۔ اب قرآن کا بیان، وہاں ایک قافلہ آورت ہوا اور انہوں نے کنویں میں پانی کے لیے اپنے سقا بھیجا تو یوسف کو پایا اور یوسف علیہ السلام کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور مصر جا کر ایک شخص کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ یعنی وہ بھائی جو ہیں وہ وہی بیچ رہا آگے جا کے۔ جی وہ بھائی جو ہے نا انہوں نے ڈال دیا اور اس کے بعد تو رک ہو گئے نا وہ، ان کا خیال تھا مر جائے گا یہ جو بھی قافلہ لے جائے گا جو بھی ہوگا وٹ ایور، ہم نے ان سے یعنی جان چھڑا لی۔ تو قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ وہ کنویں میں تھے اور ایک قافلہ آیا، کن کا؟ اسماعیلیوں کا۔ اسماعیلی مطلب ہے کہ حضرت اسحاق ایک بھائی تھے، حضرت اسماعیل دوسرے تھے، ان کا قافلہ تھا، یہ عرب کے علاقے میں تھے۔ آپ کو پتہ نا حضرت ہاجرہ کو جا کے بسا دیا تھا حضرت ابراہیم نے، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس علاقے میں بسا دیا۔ اور اس میں ایک آیت بھی شاید ہے کہ یا تو ہم نے آئی ڈونٹ نو ہم نے آگے ڈالی کہ نہیں، جس میں جب وہ ڈال رہے ہوتے ہیں کنویں میں تو اللہ تعالیٰ کا ان کو میسج جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو بتاؤ گے، اور یہ تم نہیں وہ ہم نے ڈیٹیل نہیں نا ڈالی، وہ تو پھر وہ پڑھیں گے وہ تو بہت مطلب لمبا ہو جائے گا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل دی کہ وہ جب کنویں میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ میسج بھی بھیجا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جی۔ اس میں سورہ یوسف کی آیت 19-20 کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک قافلہ آورت ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکا بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا زہ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا، اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی محدود چند درہموں پر بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ نہ تھا۔ یعنی انہوں نے جا کے بیچا ہے، نہ کہ یہ انہوں نے تو یہاں پہ انہوں نے بیچا ہے، اور چونکہ ان کو مفت ملے تھے جی انہوں نے کوئی پیسے نہیں خرچ کیے تھے۔ اس زمانے میں یہ کاروبار ہوتا تھا غلاموں کا،
خریدتے تھے بیچتے تھے, یہ تو ان کو مفت مل گئے تھے, تو انہوں نے کہا جلدی سے بیچو, جو ملتا ہے لے لو, جان چھڑاؤ اس سے. بالکل پروفٹ ہی پروفٹ, 100% پروفٹ. جی, بائبل کا بیان ہے تب یعقوب علیہ السلام نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتے رہے. یعنی وہ آ کے جب بتایا نا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ جی بھیڑیا کھا گیا اس کو, اور باقاعدہ خون بھی دکھایا ان کے شرٹ پر. اس کے بعد کا یہ بیان ہے کہ وہ بہت دنوں تک پھر وہ انہوں نے پیرہن اپنا چاک کیا, یعنی جو کپڑے پھاڑ ڈالے اپنے, اور اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتے رہے بہت دنوں تک. مگر دیکھیں قرآن کیسے بیان کرے گا. قرآن مجید کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل اختیار کیا. اس نے کہا کہ بلکہ یہ تو تمہارے جی کی ایک گھڑی ہوئی بات ہے, تو صبر جمیل کی توفیق ملے, اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس میں خدا ہی سہارا ہے. سورہ یوسف. یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تم نے یہ سارا کچھ پلان کیا ہے, تمہاری یہ تم آ کے قصہ جو بیان, انہوں نے پہلے ہی کہا تھا, آپ نے ہمارا یقین کرنا نہیں. حضرت یعقوب نے کہا تم نے یہ بات ساری گھڑی ہے, مگر میں صبر کروں گا, صبر جمیل. ادھر کیا تھا کہ وہ کپڑے پھاڑ ڈالے, بہت دیر دنوں کے لیے ماتم کرتے رہے. ادھر دیکھنے کیا. عزیز مصر کی بیوی, اب یہ بائبل کا بیان ہے, عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے. جب عزیز کی عورت نے دیکھا کہ یوسف اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا, تو اس نے اپنے گھر کے 2 آدمیوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو, وہ ایک ابری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے. یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا ہے. عزیز کی عورت یوسف علیہ السلام کا پیرہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی. Genesis chapter 39 verse 7 to 16. ٹوٹل ڈفرنٹ ہے بائبل میں, بالکل ڈفرنٹ ہے. جی جی. اور قرآن کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت سے جان چھڑا کر دروازے کی طرف بھاگے. عورت نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا, اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے. جیسے ہی دروازہ کھلا تو عورت کا شوہر یعنی عزیز مصر دروازے کے باہر ہی موجود تھا. یعنی یہاں پہ وہ اندر داخل ہو رہا تھا. جی جی. ادھر کیا ہے کہ وہ جناب وہ سنبھالے رہی ہے پیرہن, اور جب تک وہ لوٹا, جب لوٹا وہ کہتے نہیں وہ بالکل باہر موجود تھا اس وقت. قرآن مجید کی آیات جو سورہ یوسف کی 25 اور 26 کا ترجمہ. اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے, اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا, اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا. تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے. یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا. اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے پھٹا تو جی بالکل. اور یہ جو فیصلہ اس وقت ہو رہا ہے, یہ سب باتیں ہو رہی ہیں, یہ قرآن نے ایڈ کیا ہے. تو موڈیفائی نہیں کر رہا ہے کوئی چیز, وہ کریکٹ نہیں کر رہی, اور ایڈ کر رہا ہے, یہاں پہ ایڈ کر رہا ہے کہ ایسے ہوا تھا. This is amazing. اب بائبل میں کسی بھی فیصلہ کرنے والے کا ذکر نہیں آیا, اور نہ ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے. جبکہ قرآن کے حوالے سے ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا, اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی اور یوسف سچا. اور جب کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا. عزیز مصر کو حقیقت معلوم ہو گئی. سورہ یوسف کی آیات 26 اور 28. یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا. اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا, اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے. اور جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا, تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے, اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں. زلیخا جو ہے نا قرآن مجید نام نہیں لی, یہ ویسے ٹریڈیشنلی مشہور ہے کہ اس کا بیوی کا نام زلیخا, یا عزیز کی بیوی, اس طرح کا قرآن نے لیا ہے, مگر عزیز کی بیوی. اور یہ بھی یہ جو جملہ ہے نا کہ تم عورتیں
یہ تم عورتیں وہی جو اس وقت کی جو وہاں کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے کوئی؟ جی جی تمام وہ دنیا آگے ہے بھی دیکھیں وہی جو تھی نا لیڈ وہاں کی. کیونکہ یہ بھی پتہ ہے ایک ہمارے میرا خیال معاشرے میں یہ بھی ہے کہ یہ ایک جنرل جملہ قرآن میں ہے کہ عورتوں کے جو ہے فریب جو ہے بھاری ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یہ جملہ پرٹیکولر وہ ایلیٹ کے اوپر بحث کی دیکھیں نا تھا، اور گورنمنٹ کی ہے. اس کے شوہر نے یہ بات کہی اس زمانے کی عورتوں کے لیے جو وہ اس وقت وہاں پہ تھیں. جی بائبل میں زلیخا کا عورتوں کو دعوت پر بلانا اور ہاتھ کاٹنے کا ذکر نہیں آیا. اس حوالے سے قرآن مجید کا بیان: اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، اس کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے، ہم تو اس کو کھلی حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. تو جب اس نے ان کے چرتر کا حال سنا تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے نشست گاہ آراستہ کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ. تو جب انہوں نے اس کو دیکھا اس کی عظمت سے مبہوت رہ گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور بولی کہ حاشا للہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ یزدانی ہے. سورہ انہوں یوسف. نے ایکچولی کمنٹ کیا نا، انہوں نے کہا یہ کہ بھائی تم نے اگر افیئر ہی چلانا تھا جو اس زمانے میں ہوگا اس اونچی سوسائٹی کی عورتوں کا، تو بھائی کسی پوزیشن والے بندے سے چلانا چاہیے تھا، اپنے غلام سے چلا بیٹھی. یہ کیا ہے؟ بائبل کا بیان: عزیز مصر نے بیوی کی باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا. یعنی یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اسی وقت انہیں باتیں سنائی اور وہ عزیز مصر نے قید کر دیا. نہیں، ایسے نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے نہیں، اور بعد میں جب یہ ساری بات پہنچی، عورتوں کو بلایا، پارٹی ہوئی، یہ ہوا، پھر انہوں نے کہا یار یہ اسکینڈل بنتے جا رہے ہیں، اس کو قید کرو. اور حالانکہ وہ اس بات کو مان چکے تھے قصوروار وہ عورت ہی تھی، اسی وقت مان گئے تھے وہ کہ اس نے جو جملہ بولا اسی میں وہی اسی وقت مان گئے تھے. جی مان گئے تھے، مگر اصل میں مسئلہ یہ تھا نا کہ بھئی اپنی سوسائٹی میں اس کی ایک عزت تھی عزیز مصر کی، تو اس نے اسکینڈل سے بچانا تھا نا. بالکل بالکل. اب قرآن کا بیان ہے: عزیز مصر نے بعد میں مزید سکینڈل سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا. سورہ یوسف آیات 33 اور 34. یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے. یہ اسی پارٹی کا ذکر ہے. جی اس پارٹی میں اب جو عورتیں ہیں وہ بھی بلا رہی تھی اسی کام کے لیے جس کام کے لیے پہلے عزیز مصر کی بیوی بلا رہی تھی. یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا. تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا. بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے. کیا کیریکٹر تھا یار یوسف علیہ السلام کا. زبردست. مطلب حالانکہ اگر وہ یہ نہ دعا بھی کرتے اور نہ قید میں جاتے تو ان کو کچھ وہ نہیں ہونے والا تھا. نہیں، دیکھیں نا اپنے آپ کو بھی کہہ بھی دیا جو ہم عام طور پہ بیان کرتے ہیں مائل ہو کہ جاؤں جو گا. سیلف کا یہ جو گھوڑا ہے وہ گھوڑا تو مائل ہوتا ہے. وہ کہہ دیا یہ کہ اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. یہ مرد میں جبلی طور کے اوپر موجود ہے. صحیح ہے جی. اب بائبل کا بیان ہے: قید خانے میں دو قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت خوابوں کی تعبیر انہیں بتا دی. یعنی بعد میں قید کر دیا نا ان کو. قید کر دیا تو ادھر دو جو تھے وہ ان کو قیدیوں کو انہوں نے خواب دیکھے، حضرت یوسف نے اسی وقت ان کو تعبیر بتا دی. مگر دیکھیں حکمت کے حوالے سے جی قرآن مجید میں کیا کہ حضرت یوسف نے تعبیر کے لیے وقت مانگا. جی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں. جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں. ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں. یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. بائبل کا بیان ہے جی: فرعون نے خواب دیکھا اور پھر ساقی کے کہنے پر تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا. تب وہ تیار ہوا، اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آ گیا.
یعنی بائبل سے یوں لگ رہا ہے جیسے فوراً ہی وہ تیار بیٹھے تھے اور فوراً ہی وہ آ گئے, وہ تیار ہوئے اور حجامت بنوائی. یعنی فوراً ہی جیسے بلایا تو یہ. جبکہ قرآن مجید جو بیان کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور کہا یہ کیریکٹر ہے, یہ ایگزیکٹلی کیا یہ کیریکٹر ہے. اور کہا جو نبیوں کے پیغمبروں کے یہ کیریکٹر ہوتے ہیں. دیکھیں انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی پہلے تو جو الزام میرے کے اوپر لگایا نا اس کی تحقیق کی جائے. اور آپ دیکھیں ایج کیا ہوگی جس زمانے میں ان کی لگا بھی, اس وقت اتنے ظاہر ینگ ہی ہوں گے نا, اور جانتے ہوئے بھی کہ عزیز بھی جانتا تھا کہ کیا کہتے ہیں وہ قصوروار نہیں ہے, تب بھی انہوں نے میک شور کیا کہ تاکہ سوسائٹی میں بھی پتہ چل جائے کہ بھائی وہ قصوروار نہیں ہے. مطلب جی ان کے اوپر الزام تو لگ چکا تھا نا. اب انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ویسے بلا لیا اگر تو بعد میں مشہور ہو جائے گا, یہ تو رہے گا الزام اپنی جگہ کے اوپر باقی. اور کہ جی ایک خواب کی تعبیر بتا دی تھی اس لیے بادشاہ نے بلا لیا. انہوں نے کہا نہیں پہلے اس الزام کی تحقیق کرو. He was around 30 years then. بادشاہ نے جی بالکل, بادشاہ نے عزیز کی بیوی اور ان عورتوں کو بلوایا, ان سے تفتیش کی اور ان کے اقرار جرم کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام باعزت الزام سے بری ہوئے تو تب وہ بادشاہ کے پاس آئے. سورہ یوسف آیت 50. یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ. جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے. بہت اعلیٰ طریقے سے قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے. بالکل جی, اور ان کی کیریکٹر تو بالکل ایسا واضح کر دیا ہے کہ مطلب جسٹ امیزنگ. مطلب جی, اور ایک چیز دیکھنے ڈیٹیل میں جب آپ جائیں گے تو وہ سٹوری بالکل الگ ہے. حالانکہ ہے تو حضرت یوسف کی سٹوری حالانکہ ہے تو یہ کہ ان کو ایسے اس کی عزیز مصر کی بیوی نے اور اس سے ایسے ہوا تھا, اس کو قید خانے میں ان کو ڈال دیا تھا. میں نے اپیرنٹلی تو وہ بڑی بڑی باتیں تو ایسے ہی ہیں, سیم ہے. جی. اب بائبل کا بیان ہے اور فرعون نے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں, سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی. فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر رہوں گا. یعنی بائبل کہتی ہے سارے یہ اختیارات ان کو دے دیے حضرت یوسف کو, مگر یہ قرآن ایسے نہیں کہتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ سے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں. کیا یار کتنا ڈفرنس ہے. اچھا ایک چیز میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. I think ہم یہ سورہ یوسف کو کے بعد بس اس کو ریپ اپ کریں گے یا اس کے بعد ریپ اپ کر دیں گے جی. وہ ٹھیک ہے, آپ نیکسٹ پروگرام میں حضرت موسیٰ. صحیح. بائبل کا بیان ہے اور قحط کے زمانے میں 10 بھائی غلہ لینے آئے. یوسف علیہ السلام نے انہیں جاسوس کہہ کر 3 دن نظر بند رکھا, پھر شمون کو قید خانے میں بند رہنے دیا اور باقیوں کو جانے دیا اور کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو یہاں لے آؤ, اس طرح تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی. یہ جینیسس میں ہے چیپٹر 42 میں. قرآن مجید کا اس کے مقابلے میں بیان ہے, جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ بھی پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں, اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے. وہ قحط پڑا ہوا تھا نا ہر علاقے, یعنی اس علاقے میں پورے ارد گرد کے علاقوں میں بھی, تو وہ ایک اونٹ میں جتنا غلہ آتا ہے نا وہ دیتے تھے ایک آدمی کو. تو انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم آؤ گے تو اس کو لے کر آنا. یعنی اس دفعہ بھی نہیں دیا ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے ایسے, انہوں نے نہ اس دفعہ دیا ہوگا تو پھر کہا کہ اگلی دفعہ اگر تم نہیں لے کر آؤ گے تو تمہیں بھی نہیں دوں گا. بالکل صحیح.
اب بائبل کا بیان ہے جب مزید قحط پڑا تو بچوں نے حضرت یعقوب کو کہا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مصر سے غلہ لے آئیں، اس کے بغیر ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ وہ بنیامین کو ساتھ لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور پھر منتظم کو حکم دیا کہ میری چاندی کا پیالہ چھوٹے کے بورے میں رکھ دو نقدی کے ساتھ۔ منتظم نے تلاشی لی، چھوٹے پر ختم کی اور بنیامین کے بورے سے پیالہ برآمد ہوا۔ یہودا نے اپنے آپ کو بنیامین کے بدلے غلامی کے لیے آفر کیا، تب یوسف علیہ السلام ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا ہر آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ چنانچہ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا۔ اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ وہ چلا چلا کر رونے لگا اور مصریوں نے سنا اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی، کہا میں یوسف ہوں۔ وہ سب گھبرا گئے۔ یوسف نے تسلی دی کہ تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ پھر کہا کہ تم باپ کو اور اپنے اہل عیال کو مصر میں لے آؤ۔ بنیامین کو بھی ساتھ بھیجا اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آ گئے۔ وہ 70 اشخاص تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے جوشن گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے لپٹ گئے۔ اب دیکھیں یہ سٹوری ہے کہ وہ اسی وقت ہی انہوں نے حضرت یوسف نے ضبط نہ کر سکے، یہ کہتے ہیں۔ ادھر ایسا نہیں ہے قرآن میں، ادھر قرآن مجید میں ہے کہ وہ حضرت ان کو جانے دیا، بنیامین کے لیے ایک تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے، ان کو روک لیا گیا۔ اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ دوسرے کسی کو روکنے کا نہیں بھائی، وہ جن کے برآمد ہوا وہی رہے گا۔ مگر دیکھیں نا کس سے ہی دوسرا بیان کیا ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں، ادھر نہیں گئے۔ لیکن ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ قصہ بائبل میں بھی بیان ہو رہا ہے اور قرآن میں بھی بیان ہو رہا ہے، یعنی درمیان میں کوئی اور سورس نہیں ہے۔ جیسے پہلے بھی آپ نے بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے درست کر لیا ہو، یعنی کوئی ان کے پاس انفارمیشن، بلکہ وہ تو پھر یہ ہوتا نا کہ بھی کوئی ایکسٹرنل سورس بھی تھی علم کی، جی تو وہ تو تھی نہیں۔ جی اس نوعیت کا سارا علم کی سورس بائبل ہی تھی۔ تو اب قرآن مجید کا بیان میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے پوری سورہ ہے۔ قرآن نے اسے احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا ہے، کیونکہ اس سورہ میں اہل ایمان کو مکہ کے سخت ترین حالات میں بشارت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ استقامت سے قائم رہو، ایک دن آئے گا جب تمہارے یہ بھائی جو تمہیں ستا رہے ہیں تمہارے سامنے اسی طرح ملامت زدہ ہو کر سر جھکائے کھڑے ہوں گے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے کھڑے تھے۔ اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے پوچھا تھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، اور پھر کہا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء۔ قرآن مجید رحمت للعالمین کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل جی اسی لیے کہا ہے نا احسن القصص۔ اور اس میں دیکھیں بشارت دے دی ان کو کہ کوئی بات نہیں، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں تمہارے ساتھ ان کا بھی حال یہی ہوگا جو یوسف کے بھائیوں کا، کیونکہ وہ بھی تو حضور کے سارے کزن ہی تھے نا، بھائی تھے۔ قرآن مجید پھر اگلی داستان یوں بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو بھی ساتھ لے آئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی، بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس سے آزردہ خاطر نہ ہو۔ پھر شاہی پیمانہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کے لیے تدبیر کی، وگرنہ وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو پکڑنے کے مجاز نہیں تھے۔ ان کے بھائیوں نے کہا اے عزیز، اس کا ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیجئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نہ مانے۔ انہوں نے واپس جا کر حضرت یعقوب سے کہا اے ہمارے باپ، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے اسے وہاں روک لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے دل نے یہ بات گھڑ لی ہے تو صبر جمیل ہی اولا ہے۔ امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اور اس نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ
اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، ہم تھوڑی سی پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمیں غلہ بھی پورا دے دیجئے اور ہم کو صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ عنایت یعنی فرماتا ہے۔ یہ حالت ہوئی تھی کہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں رہے تھے اور انہوں نے ایک طرح سے خیرات مانگ لی ان سے جا کے کہ صدقہ بھی کیجیے ہمارے اوپر۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم جہالت میں مبتلا ہو کر یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کر گزرے ہو؟ وہ بولے کہ کیا آپ واقعتاً یوسف ہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا، بے شک جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ خوبکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے خدا کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر برتری بخشی اور بے شک ہم ہی غلطی پر تھے، تم پر کچھ الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دیجئے، وہ دیکھنے لگیں گے اور تم لوگ اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ اور جب قافلہ چلا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم مجھے خبتی قرار نہ دو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے کرتا باپ کے چہرے پر ڈال دیا، اس کی بصارت عود آئی، انہوں نے درخواست کی کہ اے ہمارے باپ، ہمارے لیے دعا کیجئے، بے شک ہم ہی قصوروار ہوئے۔ پھر وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ مصر میں امن و چین سے رہیے، اور سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور اس نے کہا کہ اے میرے باپ، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر۔ یعنی وہ خواب جو دیکھا تھا پہلے ستاروں والا۔ جی جی۔ اب بائبل کا بیان ہے جی کہ بائبل نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار غلط انداز میں بیان کیا ہے۔ کہا ہے کہ اس نے ملک مصر اور کنعان سے سارا روپیہ غلے کے بدلے لے کر فرعون کے پاس جمع کر دیا، مصریوں سے اناج کے بدلے چوپائے بھی لے لیے، پھر مصر کی ساری زمین بھی فرعون کے نام کروا لی۔ قرآن میں اس طرح کی کوئی غلط بات حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب نہیں کی، بلکہ متعدد مقامات پر بیان کیا ہے کہ پیغمبروں کا کردار بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ بائبل کا بیان ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر میں وفات ہو گئی تو بھائی اپنے والد کی وفات کے بعد پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یوسف علیہ السلام اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں کی بات سن کر بہت رویا اور کہا ڈرو مت، تم نے مجھ سے بدی کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ جینیسس چیپٹر 50۔ اب قرآن میں ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی ہونے کی ضرورت ہی نہیں، وہ پہلے ہی بتا چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت بول دیا تھا اب تمہارے پر کوئی الزام نہیں، وہ سارا وہ رحمان ہے رحیم ہے، تو آگے یہ سب باتیں کیوں ہوں گی، مطلب سوچنے کی بھی بات ہے۔ جی بالکل صحیح۔ ناظرین یہاں پہ یہ قصہ مکمل ہوتا ہے، اب ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے نوٹ کی فارم میں لا رہے ہیں۔ ہم نے بائبل میں کتاب پیدائش یعنی جینیسس کے بیانات اور ان کے مقابلے میں قرآن مجید کے بیانات کا تقابلی مطالعہ کیا، جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید نے بائبل کے بیانات کو تبدیل بھی کیا ہے اور واقعات کے حوالے سے مزید تفاصیل بھی فراہم کی ہیں۔ جہاں بائبل کے بہت سے بیانات سائنسی اور تاریخی کو ماڈرن نالج کی روشنی میں رد کیا جا سکتا ہے، وہاں قرآن مجید کا کوئی بھی ایسا بیان نہیں جس پر جدید سائنسی اور تاریخی علم کی روشنی میں تنقید کی جا سکے۔ وہ جو پہلا پوائنٹ ہے نا، وہ تو ہم ایک جگہ کے اوپر دیکھتے آ رہے ہیں نا کہ قرآن مجید نے کیسے بیانات کو تبدیل کیا، قرآن مجید نے مزید تفاصیل کیسے بیان کی، یعنی بعض اوقات تو بالکل 180 ڈگری کا ٹرن ہے، سارا کا سارا ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو بائبل میں ظاہر ہے تاریخی بھی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ سائنسی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں، تو اس پہ بہت ساری جو ہے نا وہ بائبل کی اسکروٹنی جو ہوئی ہے 400 سال ہوتی رہی ہے، تو یہ چیزیں یعنی تنقید جو ہے اہل علم میں کرتے ہیں اس میں، اور اس کے بے شمار جو بیانات ہیں وہ ماڈرن نالج کی کسوٹی پہ پورے نہیں اترتے، مگر قرآن مجید کے حوالے سے ایک بھی چیز نہیں اس میں تنقید نہیں ہو سکتی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کے سامنے یہ چیز ایسے رکھی نہیں ہے،
اس لیے وہ اگر کہتے ہیں ان کو قصے اپیرنٹلی ایک سے نظر آتے ہیں اور انہوں نے یہ تصور بھی بنا لیا ہوا ہے کہ بھی قرآن مجید بھی جو بائبل کی پلیجرائزڈ ورژن ہے تو اس میں ان کا قصور کم ہی لگتا ہے. بالکل. اور وہ ڈاکٹر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ڈاکٹر ہیو راس کو میں نے جو کمیونیکیٹ کیا تھا تو ان کا بھی پہلی بات یہ تھی جب میں نے ان سے کہا قرآن کا تو انہوں نے کہا میں نے وہ کیا ہوا ہے قرآن جو ہے وہ کاپی آف بائبل. حالانکہ وہ کافی وہ ایک وہ آئی تھنک وہ چرچ ورچ کا بھی پارٹ رہے ہیں اور سب کچھ اور وہ کیا کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ سائنس میں تو ان کا اپنا نام بھی ہے. تو آئی مین یہ ان لوگوں کا وہ امپریشن ہے جو کہ پڑھے لکھے لوگ یا جو اس میں ہیں بھی. تو اب آپ سوچیں ایک عام آدمی وہاں پہ یا ایک وہ اس کو اور کیسے لے گا. وہ تو مطلب کوئی مطلب اس بات کو وہ کرے گا کہ قرآن کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بیسیکلی قصور جو ہے نا وہ مسلمانوں کا ہے. بالکل دیکھیں مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ان کو سب کچھ دیا اور اقتدار بھی دیا 1000 سال تک ڈیوٹی کرتے رہے مگر قرآن مجید کے حوالے سے انہوں نے کیا کام کیا دنیا کے سامنے اس کو کیسے پیش کیا. بلکہ سو کہ وہ اپنے طرز عمل سے عام طور پہ بادشاہت میں مبتلا ہو کے کیا کرتے رہے تو لوگوں کو اچھا امپریشن تو نہیں دیا انہوں. بالکل. اب کچھ پھر بھی کام نظر آتا ہے کہ جیسے انٹرنیٹ وغیرہ پہ اب اتنی ترجموں میں وہ آ گئے ہیں اور اتنی اس کی اپلیکیشنز بن گئی ہیں قرآن.com تنزیل.net اور خود غامدی صاحب کی اور تو اب تو پھر بھی مگر تب بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ I don't know, I could be wrong, but کہ قرآن کو جو ایک پہلے پیش کیا جائے کہ قرآن itself اس طرح کی کتاب ہے اس کے بعد اس سے انٹرسٹ ڈیولپ ہو تو پھر لوگ پھر ترجمہ پڑھیں گے یا جی میرا تو خیال یہ ہے کہ ایک چینل بنا 1 2 3 4 چینل بنائے جیسے بڑے چینل ہیں یعنی جو کرنٹ افیئرس کے فلانا ہے ایسے بنائے جس میں قرآن مجید کے اوپر ڈسکشن ہو لمبی چوڑی ڈسکشن ہو لوگ آئیں اپنے ویوز پیش کریں لوگوں کے سامنے یہ چیز کھلے اوپن کر دیں ڈائلاگ. بالکل بالکل. مگر وہ دیکھیں اس کے لیے تو بہت پیسے چاہیے ریسورسز چاہیے. ہم مسلمان جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے. مولانا وحید الدین خان صاحب نے میرا خیال اس میں تھوڑا سا انیشیٹو لیا تھا کہ وہ مختلف جگہوں پہ جا کے ان کی ٹیمیں جو ہیں ابھی ریسنٹلی بھی شاید وہ ان کی ایک ٹیم شاید US وغیرہ میں تھی وہاں پہ انہوں نے قرآن وہ کوئی اسٹال وغیرہ لگا کے کسی یونیورسٹی میں اور وہاں پہ قرآن کو کے ترجمے وہ کر رہے تھے اور شاید تھوڑا بتا رہے تھے. آئی تھنک انہوں نے پھر بھی میرا خیال ہے نہیں انہوں نے کام کیا مگر جتنے بڑے پیمانے پر پبلک کے سامنے ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہا یا اس پیمانے پہ نہیں ہو رہا. آئی تھنک یہ چینل وغیرہ کی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. یہ اس طرف سوچنا چاہیے ہمیں ماڈرن ٹولز یوز کرنے چاہیے. یہ جو کیا نام ہے قطر میں انہوں نے بنایا ہوا ہے الجزیرہ ٹھیک ہے اب ایک اچھا چینل ہے نا اس طرح کے 2 چینل بنا لیں قرآن مجید کے اوپر. آئی مین اس طرف سوچنا چاہیے اور جو آئی تھنک جو ملٹیپل لینگویج میں بھی ہوں یعنی ایٹ لیسٹ انگلش میں تو ایک ہو اور انگلش میں اگر آ جائے گا پھر اس کے میں آسان ہو جائے گا ٹرانسلیٹ کرنا دوسری زبانوں میں بھی آئے گا لوگ آئیں گے بات کریں گے مگر اتنی بڑے پیمانے پہ کرنا اس کے لیے بڑے ریسورسز چاہیے. وہ ان کے پاس جو ریسورسز ہیں خاص طور کے اوپر ہمارے مڈل ایسٹ کنٹریز جو ان کے پاس ریسورسز ہیں مگر وہ اس طرف لگاتے ہی نہیں. بالکل. مگر یہ ایک بہت امپورٹنٹ نیڈ ہے. آئی مین خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جب اتنے کوشچن اور چیزوں پہ اٹھتے ہیں اس میں قرآن کا کیا موقع ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بائبل کو دیکھ لیا بائبل کو اسکروٹنائز کر دیا اور اس میں بے شمار غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر دی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کتاب جو ہے یا تو یہ کتاب جو ہے یہ اس کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں یہ انسانوں نے اپنے اپنے زمانے میں لکھی ہوئی ہے اس کی غلطیاں پائی تھی ساری کی ساری اور قرآن مجید کو کہا وہ بھی اسی کیٹیگری سے لہذا وہ اسی کا ایک کاپی ہے پلیجرائزڈ ورژن. تو وہ اس طرف دیکھتے بھی نہیں. اور مطلب یہ بھی اگزامپل سامنے ہے کہ جو لوگ بھی خود پڑھتے ہیں وہ گرویدہ بھی ہو جاتے ہیں. آئی مین کہ یار یہ تو قرآن تو بالکل کچھ اور ہے. اور خاص طور پہ وہ جو جیفری لینگ میں تو ان کا بہت فین ہوں ان کے کئی لیکچر سنتا ہوں سنے ہیں اور وہ تو کہتا ہے کہ اگر اور وہ خود کہتا بھی ہے کہ اگر قرآن میں نے خود سے نہیں پڑھا ہوتا اور صرف یہ لوگوں کے تو میں تو خیر دوسرے دن یہ مذہب سے اس سے بھی نکل جاتا. مگر جب میں نے قرآن پڑھا
کہ اور اس کو کیسے جو ہے وہ اس کو میں جب پڑھتا تھا تو مطلب وہ مجھے مزید وہ کرتا تھا اور میرے سوالات کو کچھ سوالات اٹھا دیتا تھا اور سوالات کو پہ جواب بھی. تو قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ خود ہی لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرنے لگ جاتا ہے مطلب. اور اس کے بارے میں یہ جو ہے نیریٹو بنا ہوا ہے یہ اس کو بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے اگینسٹ فائٹ کی جائے. معزز ناظرین، یہ ہمارا TGSG یعنی دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ کے پلیٹ فارم سے 4واں ایپیسوڈ تھا، جس میں ہم نے بائبل کی کتاب پیدائش، جینیسس اور قرآن مجید کے بیانات کا تقابلی مطالعہ کیا، جس سے نتیجہ سامنے آیا کہ بائبل اور قرآن کے بیانات ایک سے نہیں ہیں. یعنی قرآن مجید بائبل کا پلیجرائزڈ ورژن نہیں ہے جیسا کہ ویسٹ میں عمومی تصور بن گیا ہے، اور جس سے ہمارے کچھ نوجوان بھی متاثر ہو رہے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بائبل کی کتاب خروج ایکسوڈس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر مصر سے خروج تک کے چیدہ واقعات کا ذکر کریں گے، اور اس حوالے سے قرآن مجید کے بیانات کا تقابلی مطالعہ پیش کریں گے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیے گا تاکہ ہم آئندہ پروگرامز کو بہتر کر سکیں. بہت شکریہ.